السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 5 کا، 16واں پارہ ہے، آیت نمبر سورہ مریم اور آیت نمبر 16 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں ذکر کرو، یعنی قرآن مجید کے اندر ذکر کرو کس کا؟ حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں ان کے نام اور ان کے حالات کا ذکر ہے۔ یعنی یہ اس قرآن جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ان کا ذکر فرمایا۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے خاندان میں عمران کی بیٹی تھیں، جو ایک پاکیزہ اسرائیلی گھرانہ تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ اللہ تعالیٰ کی نظر کر دوں گی۔ پھر جب بیٹی نے جنم لیا تو پریشان ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بھی قبول کر لیا۔ یوں پہلی بچی ہیکل کی نظر کی گئی۔ ہیکل سلیمانی جس کی حفاظت کرنا اور ان کو اس کا خیال رکھنا تھا، تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی کو ہیکل کی نظر کیا گیا۔ یہ ان کی روایت تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت بھی کریں گی، وہاں پر اپنی ساری زندگی کو اسی کے لیے صرف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے کہا ہے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، پس آپ مجھ سے قبول فرمائی، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی اولاد کے لیے آپ کو پہلے ہی دعا کر لینا لازم ہے، ہمیں چاہیے، اس سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی اور آنے والی نسل کے لیے بھی دعا کی۔ ہم لوگ صرف اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، صرف اولاد کے لیے نہیں۔ اس سے سمجھنے کو یہ ملتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ سیدہ مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خدمت کے لیے منتخب کیا، انہیں بن باپ کے بچہ عطا کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام قوم کی سردار کی بیٹی تھی، مگر وہ ان کی پیدائش کے وقت وفات پا چکے تھے۔ اور مریم علیہ السلام کی والدہ سیدہ حنا، ان کا نام تھا حنا، نے نظر مانی تو رب نے ان کی بیٹی کو قبول کر لیا اور ان کی عمدہ طریقے سے پرورش کی، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرپرستی میں ان کو دیا۔ ان کی کفالت کی ذمہ داری کے لیے معزز ترین قوم میں سے بہت سے افراد کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کی گئی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے۔ اسرائیلی تھے تو سب نے چاہا کہ کیونکہ اللہ کی راہ میں ان کو آزاد کر دیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کا کوئی کام کاج نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا ہے، بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے، لہٰذا قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ اور رب العزت نے فرمایا کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تو اس طرح سے سیدہ مریم علیہ السلام ہیکل میں پرورش پانے لگیں۔ سیدنا زکریا ان کی عبادت گزاریوں اور رب کی کرم نوازیوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا جب ان کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، بغیر حساب کے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ سیدہ زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا، مگر وہ وہاں دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ ان کی عبادت گزاری ایک مثال بن گئی۔ سیدہ مریم علیہ السلام مسجد کی خدمت کے فرائض بھی انجام دیتی تھیں، اور ان کی عادات اور اعلیٰ صفات لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے حجرہ عبادت میں تشریف لے جاتے تو انہیں بے موسم کے پھل دیکھ کر حیرت ہوتی کہ گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل کیسے آ سکتے ہیں۔
जबकि इन दिनों में फलों को महफूज रखने के इंतजामात भी नहीं थे, कोई फ्रिज और कोई ऐसी चीज भी नहीं थी। तो जकरिया अलैहिस्सलाम उनसे पूछते थे, ए मरियम तेरे पास ये रिज्क कहाँ से आया? वो जवाब देती कि अल्लाह ताला के पास से, यकीनन वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिज्क अता करता है। यानी कि वो फ्रूट जो है पूरे इलाके में कहीं पर मौजूद भी नहीं होता था, लेकिन उनके पास वो होता था। ये करामत देखकर सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में बेटे की ख्वाहिश पैदा हुई, हालांकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। और उन्होंने फिर दुआ की। वहीं जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, उसने कहा, ए मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बिलाशुबा तू ही दुआ को सुनने वाला है। तो उन्होंने ये दुआ वहां पर उसी जगह पर उसी मकाम पर खड़े होकर उन्होंने की। रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कसरत से इबादत, रुकू और सजदों में मशगूल रहें, ताकि अल्लाह ताला की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मकाम पाने की मुस्तहिक हों। कितनी अहम तरीन बात है कि जितना ज्यादा रुकू और सजदे करेंगे, जितनी इबादत में मशगूल होंगे, उतना अल्लाह के करीब होंगे। हमसे तो नमाजें नहीं पढ़ी जाती, तो हम नवाफिल कहाँ से एक्स्ट्रा अदा करें? हम तो दुनिया के कामों में, दुनिया की लज्जतों में इतने मसरूफ हो गए कि हम तो नमाज भी दौड़ दौड़ कर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में वो बहुत तवील क़याम करती थीं। अल्लाह ताला उन पर और उनके वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, यकीनन अल्लाह ताला ने आपको बरगज़ीदा बनाया है और आपको पाक किया है और सब जहानों की औरतों पर आपको मुंतखब किया है। ए मरियम, अपने रब की इताअत करो, सजदे करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया उनको। यानी कि सूरह आल इमरान में ये उनका हुक्म आया कि अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दिया था वो सूरह आल इमरान में है। सईदा अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार खवातीन तमाम जहानों की औरतों से अफजल हैं। सबसे पहले किसका कहा कि मरियम बिनते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया, खदीजा बिनते खुवैलिद और फातिमा बिनते रसूल। ये चार खवातीन का जिक्र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने सईदा फातिमा से फरमाया, जब आपने झुक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो आप क्यों रो रही थी और फिर क्यों हंसती? तो सईदा फातिमा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप इसी बीमारी में वफात पा जाएंगे। इस पर मुझे रोना आ गया। फिर मैं झुकी तो आपने फरमाया कि घर के अपराध में सबसे पहले मैं फोत होकर आपसे जा मिलूंगी। और ये बताया कि मैं मरियम बिनते इमरान के सिवा तमाम खवातीन जन्नत की सरदार होंगी। तब मैं हंस दी। क्या फरमाया कि, और ये बताया कि मरियम बिनते इमरान के सिवा तमाम खवातीन जन्नत की सरदार होंगी। तब मैं हंस दी। यानी सरदार होता है ना कि उनमें उनकी उनकी लीडर होंगी। तो यानी हजरत मरियम को जो मर्तबा दिया गया वो एक अलग मर्तबा। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6286 और 6285, ये हदीस जो है बुखारी शरीफ की है। ये बताने का मकसद ये है कि हो सकता है ये बात आपने, ये हिस्सा आपने पहली दफा सुना हो कि उन्होंने कहा कि मरियम बिनते इमरान के सिवा तमाम खवातीन जन्नत की सरदार होंगी उनके सिवा। तब मैं हंस दी। देखिए कि कुछ चीजों के अंदर इतना इतना गलू आ जाता है कि हम बहुत सी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं। हजरत मरियम का इतना ज्यादा, उनकी इतनी ज्यादा अहमियत और इतना ज्यादा तकद्दुस, क्योंकि उन्होंने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। बिन बाप के बच्चे को परवरिश दिया, फिर पाला, फिर वो लोगों ने जो इल्जामात लगाए वो सबको बर्दाश्त किया और अपनी सारी जिंदगी को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वक्फ किया। और बगैर किसी अल्लाह ताला से एक भी गिले के। यानी हम होते हैं ना, इंसान जब थक जाता है अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाता है, गिले करता है, शिकवे करता है बगैर किसी शिकवे के। सुभान अल्लाह। इससे हमें ये बात मालूम हुई कि चार खवातीन में से सईदा मरियम और सईदा फातिमा का दर्जा ज्यादा है। सईदा अबू मूसा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में तो बहुत से अफराद कामिल हुए जो कामिल ईमान तक पहुंचे। औरतों में से फिरौन की बीवी आसिया और सईदा मरियम बिनते इमरान कामिल हुई। सुभान अल्लाह। सईदा आयशा दूसरी औरतों से इस तरह अफजल हैं जिस तरह सुरैद दूसरे तमाम खानों से अफजल होता है। यानी ईमान के कामिल होने तक हर औरत के बस की बात नहीं है। इससे एक और बड़ी अहम तरीन बात समझने को मिलती है, वो ये है कि हम औरतों के अंदर अमल की कमी है।
مردوں کے اندر عورت کی نسبت عمل زیادہ ہے، ہم عورتیں عمل میں کمزور ہیں۔ ہم عورتوں کا جھکاؤ، ہم عورتوں کی رغبت، دنیا داری اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ ہمیں زیادہ چیزوں کی جستجو ہوتی ہے مرد کی نسبت۔ اگر یقین جانیے کہ اگر ہم گھروں کی آرائش اور زیب و زینت کو اگر اس طرح سے نہ کریں تو مردوں کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ یہ ہم وہ خواتین ہی ہیں جو دنیا کی طرف کھینچ کھینچ کر مردوں کو لے کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کامل دین تک بہت مشکل ہے پہنچنا اس کے لیے۔ تو سوچئے کہ ہماری جنگ کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تھوڑے پر راضی ہونے والا بنا دے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اِذِ انبَذَتْ من اہلہا مکانا شرقیہ، جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر چلی گئیں، یعنی جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر مشرقی جانب یعنی قدیم ہیکل کے مشرقی حصے میں گوشہ نشین ہو گئی تھیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی علیحدگی اور حجاب اس مقصد کے لیے تھا تاکہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، انہیں یکسوئی حاصل رہے۔ یہ پردہ اس مقصد کے لیے بھی تھا تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئیں۔ یہ پردہ حیض سے پاکیزگی کے لیے بھی تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کنواری اور کم سن ہونے کے باوجود پاکیزہ تھیں اور اپنی تنہائی سے مطمئن تھیں۔ آج تو ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ نہیں ہیں، ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ نہیں ہیں۔ پھر ہم لوگ جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کہاں پاکیزگی حاصل؟ یعنی ایک پردہ ڈال دیا تھا جو لوگوں کو ملاقات سے ان سے روکتا تھا۔ سیدہ مریم کا گوشہ نشین ہونا، پردہ لٹکا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو جانا، اخلاص، خشوع اور خضوع، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اطاعت کی ایک نشانی تھی کہ وہ اطاعت میں مزید اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں میں آپ کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا۔ روح سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا، یعنی ایک خوبصورت اور حسین اور جمیل مرد کی شکل میں، جس میں کوئی عیب نہ تھا، نہ کوئی نقص تھا، کیونکہ سیدہ مریم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھیں۔ جو ممکن ہے وہ ڈر جاتی، خوف کھا جاتی۔ تو جب سیدہ مریم علیہ السلام نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا جبکہ وہ اپنے گھر سے علیحدہ اور لوگوں سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو گئی تھی، اور عزیز ترین لوگوں یعنی اپنے گھر والوں سے بھی پردہ کر لیا تھا، انہوں نے گھر والوں سے بھی پردے میں چلی گئی تھیں، تو ڈر گئیں کہ وہ مرد ہے، کہیں ان کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہ رکھتا ہو اور کہیں وہ ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی اللہ رب العزت کی حکمت۔ میرا رب دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو جب ان کی اصل شکل میں انہوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر لوٹ کر آئے اور حضرت خدیجہ کو سارا حال احوال بتایا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے دل کو آسرا دینے کے لیے حضرت خدیجہ نے ان کی مدد کی، ان کو تسلی دی۔ حضرت مریم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہوا تھا، اکیلی تھی، تنہا تھی، یعنی گوشہ نشین حضرت مریم بھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشہ نشین تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے سب کچھ آ کر بیان کیا، لیکن حضرت مریم اکیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی کتنی بڑی حکمت کہ انسانی شکل میں حضرت جبریل کو بھیجا تاکہ ان کے دل پر وہ پریشانی طاری نہ ہو۔ میرا رب اپنے بندوں کے دلوں سے بخوبی واقف ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے رب پر۔ رب کائنات نے فرمایا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم نے کہا، یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے۔ یعنی حضرت مریم نے جب بے دھڑک ایک مرد کو اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو گھبرا اٹھی کہ کہیں یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔
ये एक फितरी अमल है। तो जिस पाकबाज इबादत गुजार लड़की के कमरे में अचानक नौजवान दाखिल हो जाए तो यकीनन वो घबरा जाएगी। वो ऐसी तो नहीं कि जो बदकार औरत होती है वो नहीं घबराती। अल्लाह फिर क्या फरमाया, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका, यकीनन मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगती हूँ और उसकी रहमत के साए तले आती हूँ कि तू मुझे नुकसान ना पहुंचाए। इन कुन तकिया, अगर तू अल्लाह से डर जाने वाला है, ये यानी अगर तुझे अल्लाह का कोई खौफ और डर है तो तू मुझसे कोई ऐसी बदफेली नहीं करेगा। सईदा मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगकर इस मर्द के शऊर को बेदार किया कि अल्लाह ताला मौजूद है और वो देख रहा है, कि जगह अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं है। और उन्होंने ये बात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कही। सईदा मरियम मरियम अलैहिस्सलाम पाकबाज खातून थी, उनको जनीन की हालत में हेकल की नजर कर दिया गया था। यानी जैसे ही उन्होंने जन्म लिया उसी वक्त उनको हेकल के हवाले कर दिया था। उनकी अच्छी तरबियत हुई थी। उनकी कफालत भी एक पाकबाज शख्स ने की थी। वो पाक माहौल में रहने वाली थी। उनके लिए तकवा ही सबसे अहम चीज थी। इसलिए उन्होंने उसी का वास्ता दिया, उस तकवा का वास्ता दिया। अल्लाह ताला के जिक्र से अल्लाह ताला का खौफ बेदार हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जिसके सामने जिक्र किया जाए वो मुत्तकी हो, उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। और तकवा की बेदारी से इंसान शैतानी वसवसों और शहवत के उकसाहटों से बच जाता है। अब उसके लिए जरूरी क्या है कि दिल के अंदर तकवा मौजूद होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिशन रोशन होनी चाहिए। रबी कायनात फरमाती है, और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल बयान की जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, तो चनाचे हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो फर्मा बरदारों में से थी। आज अगर हम सारे अपनी जिंदगियों पर सिर्फ एक नजर दौड़ाएं, अपनी सारी जिंदगी, अपने माजी पर, अपनी जिंदगी जो अभी गुजर रही है उस पर सोचिए कि हमने कितनी पाकीज़गी इख्तियार की है। हमने अपनी जिंदगी के अंदर कौन सी पाकीज़गी इख्तियार की है। हम किस किस चीज का हिसाब देंगे अल्लाह ताला को, किस किस लम्हे का हिसाब देंगे अल्लाह ताला को। हमने कहाँ पर खुद को बचाया, हमने कहाँ तकवा इख्तियार किया। हत्ता कि आज भी हमें तकवा नसीब नहीं हुआ, आज भी हमारे दिल ही पाक साफ ना हो सके तो जिस्मानी तकवा तो दूर की बात है। अभी तक हम अपने दिलों की जंग को साफ नहीं कर सके, अभी तक हम अपने दिलों की मैल को नहीं धो सके, अभी तक हम अपने दिलों को नरम नहीं कर सके। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। दिल इस परेशानी से ही नहीं निकलता कि हम अल्लाह के पास लौट कर कैसे जाएंगे। पता नहीं लोग किस तरह से मुतमईन हो जाते हैं। हम थोड़े पर भी मुतमईन होना सीखते हैं, हम थोड़े पर मुतमईन होना सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आखिरत के लिए। दुनिया के लिए हम मुतमईन होना नहीं सीखते। दुनिया के लिए तो दिल मुतमईन ही नहीं होते। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते ने कहा, यकीनन मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूं। क़ाला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया, पाकीज़ा लड़का दूं। क़ालत, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, और मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, तो मुझे लड़का कैसे हो सकता है। और मैं कभी बदकार न थी, यानी मैं बेहयाई नहीं करती, मैं ना बेहया हूं ना मैं फाहिशा औरत हूं। मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, तो मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है। यानी इससे पहले वो इस बात पे यकीन रखती थीं कि मर्द और औरत के मिलाप के बगैर पैदाइश मुमकिन ही नहीं है। ये ताज्जुब से एक सवाल पूछा। कौला कज़ालिकी कौला रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिनुन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अम्रम मक़दिय्या। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरे रब ने कहा है कि वो मुझ पर तो बहुत आसान है, और ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी जानिब से एक रहमत बना दें, और हमेशा से ये एक तयशुदा काम है। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम,
یقیناً جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جانب سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ فرما دیا۔ یہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے کلام کا اختتام تھا۔ کیا جو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ کام اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت اور اس کی مشیت سے ہی طے پا چکا ہے، اور حق تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے رہے ہیں، اور انہیں یہ بات بتایا جا رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری باتیں بیان کی، بتائیں۔ حضرت جبرائیل نے وہ وحی لے کر آئے، یہ تمام باتیں حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائیں، تاکہ وہ اہل کتاب کو بتا دیں، بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا کیا۔ وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے پیدا کیا، اور وہ کس طرح سے ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہے۔ حالانکہ عیسائی بھی معجزوں سے واقف ہیں، وہ بھی میریکلز مانتے ہیں، لیکن اس میریکل کو نہیں مانتے، سب سے بڑی بات میریکل کو نہیں مانتے۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر مریم نے اسے بچے کا حمل اٹھا لیا، مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ حاملہ ہونا آزمائش ہے، لیکن کنواری لڑکی کا حاملہ ہونا بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش کیسی کہ انسان کی تکلیف، بیماری، یعنی ہر وقت طبیعت کا اوپر نیچے ہونا، اتار چڑھاؤ ہونا، اور وہ تکالیف لڑکی نے ساری زندگی پہلے وہ تکلیفیں برداشت نہیں کی ہوں گی، وہ تکلیفیں کبھی محسوس نہیں کی ہوں گی جو پریگننسی کے دوران تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے ان تکلیفوں کو کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ پہلے تو جہالت تھی، لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، آج علم ہونے کے باوجود بھی اس کو کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنا شوہر ہی نہیں سمجھ پاتا۔ وہ جو ٹائم پیریڈ خواتین وہ 9 ماہ گزارتی ہیں، وہ اس ٹینشن اور پریشانی اور تکلیفوں کے اندر ہی گزار دیتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بیان کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ کتنی ہی خواتین دیکھیں کہ جن کا 9 منتھس گزر گئے اور ان کے پیٹ میں ہی بچہ مر گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ بچہ مر گیا اور ماں کو پتہ نہیں لگا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پیٹ کے اندر ایک وجود پل رہا ہے، 9 ماہ تک ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، پالا، اور پھر جب وہ بچے کے پیٹ کے اندر ہی ڈیتھ ہو جائے اور ماں کو کچھ احساس ہی نہ ہو، اس کا دل بھی نہ گھبرائے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ ڈرتی اس بات سے ہے کہ اگر بتا دیا تو وہ بات یہی سننے کو ملے گی کہ اس کے تو روز کے بہانے ہیں۔ سوچئے کہ ایک انسان کے اندر ایک زندگی پل رہی ہے، اور اس زندگی کو ہم اپنی ہی لاپرواہی کی نظر کر کے کتنی ہی زندگیاں ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی قتل کے مترادف نہ ہوا کہ ہم کسی کو اگنور کر دیں؟ فار ایگزامپل، آپ کو پتا ہے ایک بات کا کہ گھر میں کوئی فرد بیمار ہے اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اس کو یہ میڈیسن دیں گے تو یہی اس کی زندگی کی علامت، زندگی بچائے گی، یعنی کہ اٹ ول ہیلپ ہم۔ زندگی تو ظاہر ہے اللہ نے زندگی اور موت لکھ رکھی ہے، لیکن وہ دوا اس کے لیے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر جو ایک پریگننٹ خاتون ہے اس کے اندر بھی تو ایک جان، ایک زندگی پل رہی ہے۔ ہم کیوں نہیں ان کو وہ پروٹوکول دیتے؟ ہم کیوں نہیں عورت کی یہ بات سمجھتے، اس کی تکلیف کا احساس کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے اولاد کی، اپنے بیٹوں کی ایسی پرورش کرتے کہ وہ اس تکلیف کو سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ حمل انہوں نے اٹھایا تو اس وقت کیا ہوا کہ سیدہ مریم علیہ السلام بیت الحم کے مقام پر چلی گئیں۔ بیت الحم، پہلے سیدہ مریم علیہ السلام کہاں تھیں؟ کہاں پر تھیں؟ مشرقی جانب تھی ہم؟ بیت المقدس کی مشرقی ہاں، جانب۔ اس کو کہا جاتا ہے ہیکل، ہیکل میں تھی، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے بیت الحم میں چلی گئیں، وہ جگہ چھوڑ کر وہ بیت الحم کی طرف چلی گئیں تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو، ایک پریشانی بھی، سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب،
اور اور اس وقت ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں. سوچئے کتنی بڑی آزمائش. نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ کوئی ساتھ میں دینے کے لیے کوئی نہ. اب وہ سوچئے یہ بات کہ ہم تو بھاگتے دوڑتے دوڑتے ہاسپٹلس پہنچتے ہیں، شوہر کو بھی ساتھ لے کر بھاگتے ہیں، شوہر نہ جائے ساتھ تو ساری زندگی کی لعنت ملامت شوہر پہ ڈالتے ہیں کہ یہ تو آخری ہمارے ساتھ گیا ہی نہیں تھا. ساس نہ گئے تو اس پہ بھی لعنت ملامت جاتی ہے. دیورانی اگر نہ آئے پوچھنے کے لیے تو اس پہ الگ سے جاتی ہے، نند نہ آئے تو اس پہ الگ سے جاتی ہے. ہاں اچھی ہوتی ہے تو اپنی ماں ہوتی ہے بس. باقی سب سے گلے شکوے. حضرت مریم کو دیکھیے تن تنہا، اکیلی، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ. کیا تھا؟ توکل، اللہ پر توکل. تو پھر میرے رب نے بھی تو کیا ہی خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی تکلیف کو رائگاں نہیں جانے دیتا. میرے رب نے بھی کیا ہی کمال ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور اکرام عطا کیا. توکل تھا اللہ پر، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. سبحان اللہ. اس تکلیف کو سوچئے کہ وہ کیا تکلیف ہوگی. ایک روایت میں ہے کہ یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل دور تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ کہ ولادت عیسیٰ کی جگہ بیت اللحم ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ بیت اللحم میں ہوئی تھی، اس جگہ پر. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. یہ تو کافی بڑا رقم ہے. چلیں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو شارٹ کر سکوں. کافی اصل میں اس میں ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ اسے کھجور کے ایک تنے تک اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ پھر ان کو حضرت مریم کو کھجور کے ایک تنے تک ان کو لے گئے. اور اس نے کہا اے کاش کہ حضرت خدیجہ نے کیا اللہ اکبر، حضرت مریم نے کیا کہا کہ اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی. یعنی انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش کہ وہ اس واقعے سے پہلے ہی وفات پا جاتی اور ان کا کہیں تذکرہ بھی نہ ہوتا. سیدہ مریم علیہ السلام کی یہ تمنا گھبراہٹ کی بنا پر تھی، جس میں ان کے لیے کوئی مصلحت کوئی بھلائی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایک عظیم نبی کی ماں بننا ہی ان کی تقدیر میں تھا. ان کی بھلائی اور مصلحت تو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ہی تھی. سیدہ مریم علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ بچے کی ولادت پر میں کیسے کسی کو مطمئن کر سکوں گی جبکہ کوئی میرا گواہ نہ ہوگا. اسی وجہ سے موت کی آرزو کی تھی. مریم علیہ السلام کی شہرت ایک پاک باز عبادت گزار دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والی لڑکی کی تھی، اور انہیں یہ خوف تھا کہ میں لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی، اپنے اس وجہ سے کہ میں بدکار نہ ٹھہروں، اس لیے انہوں نے موت کی آرزو کی تھی. منسی یا جو ہے یہ در حقیقت ایک ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو حیض کے خون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو پھینک دیا جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی کام نہیں ہے، استعمال کیا حیض کے خون کے لیے پھر اس کو پھینک دیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے بلا دیا جاتا کہ کوئی نشان بھی نہ دیکھ سکے میرا. سیدہ مریم علیہ السلام دکھ کی اس انتہا پر تھیں کہ اپنا کوئی نام و نشان بھی باقی رہنے دینا نہیں چاہتی تھیں. اب دیکھیے ایک بات سوچیے کہ انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں نے اپنی ساری زندگی، اپنی جوانی، اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ تیرے نام کیا، اتنی عبادت گزاری کی، اور ایٹ دا اینڈ مجھے کیا ملا. ایسی کوئی شکوہ نہیں کیا. پریشانی تھی تو یہ تھی کہ کہیں لوگ مجھے بدکار نہ کہیں، اس بچے کے لیے مشکلات نہ ہوں. میں لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں گی کہ میرا بچہ کسی بدکاری کے سبب نہیں پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. پھر اگلی آیت میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ پھر مریم کو فرشتے نے اس کی نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر. اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے فرشتے کو بھیجا جس نے یقین دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں.
یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سیدہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو یہ بات ان کے نیچے سے جبرائیل علیہ السلام نے پکار کر کہی تھی۔ فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معجزانہ طریقے سے چشمہ جاری کر دیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوکھا ہوا درخت ہے، معجزات دیکھیے، سوکھا ہوا درخت ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھجوروں کا بندوبست کر دیا۔ یہ ساری مثالیں جس طرح اللہ تعالیٰ بانج عورت جو تھی بانج، ان سے اللہ نے اولاد عطا کی، پھر حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کی بیٹا عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سوکھے ہوئے کھجور کے پودے سے ان کو تر و تازہ کھجوریں عطا کی۔ سبحان اللہ، سوچئے تو صحیح، جڑیں بھی خشک ہیں اور اوپر آپ کے پھل لگا ہوا تر و تازہ، فوراً ہی پھل نکل کر نظر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج پہلی مرتبہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اتنی دفعہ پڑھا، ہر مرتبہ میرا رب اپنے قرآن کے ایک ایک لفظ کو نئی انداز میں کھول کر سامنے لاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کبھی پہلے پڑھا ہی نہ تھا، پہلے کبھی سمجھا ہی نہ تھا کہ وہ معجزہ ہے قرآن کا، جو ہمیں دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ کسی بھی کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے جتنا پڑھیں گی اتنا زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، بار بار پڑھنے کو نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، بار بار دل کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ اللہ اس پیاس کو کبھی بجھنا ہی نہ دے، اللہ اس پیاس کو مزید بڑھا دے، اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں بھی اس قرآن کی پیاس کو ٹال دے۔ ابھی تو ہم بھاگتے ہیں ان کے پیچھے، اللہ کرے کہ وہ خود بھاگیں قرآن کے پیچھے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے۔ اس وقت یہ عام سی بات تھی کہ خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی۔ یہ فرشتے نے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ بات چیت نہ کرنا، کہ تاکہ تم ان کی باتوں سے بچ سکو۔ کتنی اہم ترین بات، کتنی اہم ترین بات۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں نے طنز کیا، فلاں نے باتیں کی، فلاں نے یہ بات کہہ دی، فلاں نے یہ کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ سکھا دیا کہ تم خاموشی اختیار رکھو گی تو تمہیں کوئی بات سنائے گا نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ساس نے فلانی باتیں کہہ دی، ساس تو ایسی ہے، ساس ویسی ہے، شوہر بھی سنا دیتا ہے، یہ وہ فلاں فلاں فلاں۔ اچھا، فور ایگزامپل خاموشی اختیار کریں گے، خاموش رہیں گے تو وہ کتنا سنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کتنی خوبصورت بات کہی کہ خاموشی اختیار کرنا تاکہ تم لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤ۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو بات کرتے کرتے مزید باتیں کھلتی ہیں، کھلتی ہیں، کھلتی ہیں، کھلتی ہیں، پھر وہ کھلنے کے ساتھ دلوں میں تکلیفیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی تو خاموشی کو عبادت نہیں قرار دیا گیا، خاموشی بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو لوگ سمجھتے ہوں گے یار یہ کیا بت کی طرح بس بیٹھی ہوئی ہے، خاموشی بیٹھی ہوئی، کوئی بات ہی نہیں اس کو کرنے کے لیے، پتہ نہیں کوئی بالکل ہی جنگلی ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں بات کیا کرنی۔ ایسا نہیں ہے، جب علم آتا ہے نا تو زبان پر خود ہی تالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خاموشی خود بخود زیور بن جاتی ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی، لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ جب وہ واپس حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں تو لوگوں نے فوراً کیا کہا کہ اے مریم تو نے تو یقیناً بڑا برا کام کیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام جب نفاس سے پاک ہوئیں تو اب وہ پر اعتماد تھیں، اب اللہ نے گود میں بچہ بھی دے دیا، اب ان کے اندر ایک اعتماد بھی تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی باتوں سے نے ان کے اندر اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ جس دن لوگوں کے پاس جائیں تو چپ کا روزہ رکھ لیں، کسی سے بات نہ کریں، اس سے ان کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور یہ بات ان کے لیے برات کے لیے کافی ہو جائے گی، ان کی گواہی کے لیے کافی ہو جائے گی۔
سیدہ مریم علیہ السلام کو اپنی پاک دامنی کا علم تھا، اس لیے وہ بچے کو لے کر اہل خاندان کے پاس واپس آ گئیں، اور بچے کو دیکھتے ساتھ ہی لوگوں نے کہا، جب اس بچے کو، ننھے سے بچے کو دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی باتیں بنانے لگے، اور کہا کہ اے مریم، بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا ہے۔ یہ کیا کام کیا تو نے؟ تیرے خاندان تو پارسائی اور پاک دامنی میں مشہور تھا، تو نے بہت نازیبا کام کر دیا۔ اس سے ان کی مراد زنا تھی، حالانکہ وہ اس سے پاک تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، یا اختہ، یا اختہ، یا اخت ہارون ما کان ابوکی مرآ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ ایک اور بڑی اہم بات سمجھنے کو ملی کہ ماں باپ اگر پاکیزہ ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے اندر وہ پاکیزگی ڈالتا ہے۔ ہم اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کیا ہم خود پاکیزگی اختیار کرتے ہیں؟ اب سوچیے اس بات کو، جب ماں باپ دونوں پاکیزہ ہوں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ ان کے اولاد بھی پاکیزہ عطا کرتا ہے۔ اس قوم نے بھی یہ کہا کہ نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، پاکیزہ ماں باپ کی اولاد ہو تو پھر یہ گندگی کا کام تم کیسے کر سکتی ہو؟ سیدہ مریم کو قوم نے ہارون کی بہن کہہ کر کیوں پکارا؟ کیونکہ ہارون کی بہن اس لیے کہا کہ وہ ایک مسلح اور قوم میں اثر والے آدمی تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا کوئی حقیقی بھائی تھا جس کی طرف ان کو منسوب کیا گیا۔ وہ انبیاء کے نام پر نام رکھا کرتے تھے۔ یہ ہارون موسیٰ کے بھائی ہارون بن عمران نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یا اخت ہارون، پھر رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے۔ انہوں نے کہا اس بچے سے پوچھو، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ تو پھر فرمایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، بچے نے کہا، جواب دیا، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا دمت حیا، کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک مجھے حکم دیا کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا، یعنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا حکم دیا کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اور پھر کیا فرمایا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ کل کسی نے ایک سوال کیا کہ ہماری ساس اتنا برائیاں کرتی، اتنی تکلیفیں دیتی ہے، اتنی تکلیفیں دیتی ہے، اور میں اتنے سال گزر کے شادی کی کہ اس کے باوجود اپنی ساس کے ساتھ اتنی اچھی اور اتنا سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا شکر نہیں اللہ کا ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا، اللہ نے دل کو سخت نہیں بنایا، اللہ نے سرکش نہیں بنایا۔ یاد رکھیے کہ یہ نرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں آپ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک رتی برابر بھی آپ کے بس میں نہیں کہ آپ نرم دلی اختیار کریں۔ یہ میرا رب ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ میرا رب ہے جو انسان کے اعمال کو بہتر کر دیتا ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو ہم میں کوئی ہمت اور طاقت نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکیں۔ پھر مزید کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی میرے رب کی فضل و کرم سے جس روز میری ولادت ہوئی، جس روز میں مروں اور جس روز مجھے اٹھایا جائے گا، مجھے ہر قسم کے شر، شیطان اور عذاب سے سلامتی حاصل ہے۔ یہ سلامتی ہر قسم کے خوف، فاجروں کے گھر سے سلامتی اور دارالسلام کے مستحق ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔
یہ ایک عظیم معجزہ اور اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ در حقیقت اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر شک کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق کی بات ہے جو اس پر یہ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ انہوں نے کیا کہا نعوذ باللہ عیسائیوں نے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ بن باپ کے دیکھا تو انہوں نے اللہ کے ساتھ منسوب کر لیا، استغفر اللہ، سبحانہ وہ پاک ہے۔ حالانکہ یہ خود ہی کہتے تھے، سوچئے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر بچہ ہو نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں، کبھی سوچئے تو صحیح اس بات تک کہ یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہتے کیا اس سے on the top of that، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ایک بات سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے جوڑے ہم انسانوں میں سے بنائے، جانوروں کے جوڑے انہی کی نسل میں سے جانور بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کہ اپنے لیے ایک عورت، انسانی عورت کو اپنی بیوی بنایا اور اس کو دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ دنیا کے لوگ جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں۔ سوچئے لوگوں، ان کی ذہنیت کو، ان کی کم عقلی کو۔ یقیناً جو انسان عقل استعمال کرتا ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا سوال موجود ہے، لیکن اس کے لیے عقل کا استعمال کرنا لازم ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے وہ صرف کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اس راستے کو پکڑ کر تم ہدایت پا جاؤ گے اور جنت حاصل کر لو گے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی۔ یعنی اب کیا ہوا، اب یہاں پر کیا ہوا، اختلاف یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اختلاف یہ تھا کہ وہ ولد زنا یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں یا ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور جو کیتھولک تھے جنہوں نے کہا کہ تین میں سے ایک ہیں، یعنی کہ تین خدا میں سے ایک یہ ہیں، اور جو آرتھوڈکس ہیں، آرتھوڈکس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ ان کے اختلافات تھے۔ پروٹیسٹنٹ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیتھولک نے کہا کہ تین میں سے ایک ہیں، تین خداؤں میں سے یہ ایک ہے، اور ایک جو آرتھوڈکس تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے اللہ ہی بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ بن مریم کا حال بیان فرما دیا جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، تو آگاہ فرمایا کہ یہود اور نصارہ اور دیگر فرقے اور گروہ جو گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں اپنے اپنے طبقات کے اختلاف کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک گروہ افراط اور غلو میں مبتلا ہے تو دوسرا ان کی شان میں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، بعض ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ تین میں سے ایک ہیں، بعض ان کو رسول بھی تسلیم نہیں کرتے جو یہودی تھے، بلکہ وہ بہتان لگاتے ہیں، وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ زنا کے عوض میں وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں نے نعوذ باللہ زنا کی، معاذ اللہ۔ اور بعض ان کو رسول بھی تسلیم نہیں کرتے، وہ بہتان لگا رہے ہیں، یہودی جس طرح ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے۔ سوچئے کہ یہودیوں کے دماغ کی بات سوچئے کہ وہ اتنے تکبر میں کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے وہ عیسائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں اہل کتاب ان کو۔
تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں، جنہوں نے یہ کفرانہ کلمات کہے، جو یہ باتیں کہتے ہیں۔ ایک بڑے دن کی حاضری ہے جس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والوں کے لیے وہ بڑا دن ہلاکت اور تباہی والا ہوگا۔ وہ دن جب سب انسان اور جن حاضر ہوں گے، جس دن سارے فرشتے حاضر ہوں گے، جس دن سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوں گی، اور اس دن شرک کرنے والے فرقوں کی بھی پیشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دے گا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ کس قدر سننے والے ہوں گے وہ، اور کس قدر دیکھنے والے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ آج یوم قیامت والے دن آج سارے کے سارے ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، اب ان کو کوئی راہ نہیں ملے گی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ حسرت کا دن کیا ہوگا؟ روز قیامت وہ ندامت کریں گے، حسرتیں کریں گے، کاش کہ ہم کچھ کر لیتے، کاش کہ ہم کچھ کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تم تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈھے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں، یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ آپ کو دیکھیں، ہم خواتین کو جب پریگننسی ہوتی ہے، جو بہت مشکل سے ہمارا ٹائم گزرتا ہے، جس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بیماری میں خدا نخواستہ مبتلا ہوں تو وہ تکلیف یاد رہتی ہے۔ تو یعنی کہ موت کا مزہ ہر کوئی چکھ چکا ہوگا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا اب تمہارے لیے ہمیش کی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہ آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جب کہ اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا ایمان لانا کیا ہے؟ بس کلمہ گو ہے، بس۔ ایمان لانا کیا ہے؟ عمل کرنا، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، اور جو اس پر ہیں، اور جو اس پر ہے، اور وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے زمین کا وارث خود کو کہا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، ہم زمین کے وارث ہیں۔ اللہ نے انسان کو کس کا وارث بنایا؟ ہم؟ اللہ نے انسان کو کس کا وارث بنایا؟ انسان جنت جنت کا جنت کا وارث بنایا۔ جنت سبحان اللہ۔ ہم اپنے لیے ورثہ ڈھونڈتے ہیں، وارث ڈھونڈتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے زیور کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے ہم وارث ڈھونڈتے ہیں، جبکہ وارث تو کوئی نہیں۔ انبیاء اللہ سے دعا کرتے تھے وارث ڈھونڈنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دین کو پھیلانے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں اولاد عطا کر دے، یا اللہ تو ہم سے بہترین پرورش کروا لے، تو ہماری اولاد کو سنوار دے، تمہاری اولادوں کو مشلیں بنا دے، تو ہم پر رحم کر دے، کوئی کمیاں کوتاہیاں ہماری پرورش میں رہ گئیں تو پروردگار ان کو تو پورا کر دے، تو ہماری ہر کام کے لیے کافی ہو جا پروردگار، تو ہمارے آنے والی نسلوں کو سنوار دے۔ ہمارے بچے بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں پروردگار، تو ان کو بھٹکنے سے بچا لے، تو ہماری اولادوں کو، تو ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو باعمل بنا دے، اہل قرآن میں شامل کر دے، تو ہمیں تقوی نصیب کر دے، تو ہمارے دلوں کو پاکیزگی نصیب کر دے، تو ہم پر رحم کر دے۔ ہم تیرے رحم کے طلبگار ہیں پروردگار، تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، تو ہم پر رحم فرما۔
آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.